اوکے چلیں ہم لوگ تعوذ سے اسٹارٹ کریں گے. آپ ریڈی ہیں سب؟ چلیں ہم تعوذ سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحیم. الرحيم شاباش. اوکے دعاز فار نالج. رب اشرح لی صدری. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی. واحلل عقدة من لسانی. من لساني یہ ورڈ ہے واحلل عقدة من لسانی. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. ربنا اللهم فقهني في الدين. فقہنی فی الدین. اچھا اس کو میں نے اصل میں نا جمع کے صیغے سے پڑھا تھا. اللہم فقہنا فی الدین، یعنی اے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. ٹھیک ہے. عربک میں نا جب نا آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب کو، اور جب نی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صرف سنگولر پرسن کے لیے وہ دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم ایک اور دعا انکلوڈ کریں گے. اللہم انی اللہم انی اسألوک أسألك اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. آمین. آمين. آمین. ماشاء اللہ سے جیسے یہ رمضان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے نا یہ لیسنز جو ہم گروپ کلاس کرتے ہیں یہ ریکارڈڈ ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، آپ سب کے لیے صدقے جاریہ ہوں گے. جو بعد میں ہمارے بعد ان لیسنز کو دیکھے گا، کوئی ایک حرف بھی سیکھ لے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو صدقے جاریہ بنائے. آمین. آمین. اوکے. اچھا ہم لوگوں نے تسبیحات سے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ لیسن. یہ جو فرسٹ تسبیح ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ ہمیں دن میں صبح اور شام میں کتنے ٹائم پڑھنی چاہیے؟ یہ صبح 3 ٹائم ہے. جی صبح کے ٹائم میں 3 ٹائم. 3 ٹائمس. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی یہ جو سارے اذکار یہ کچھ اسٹوڈنٹس نے تو کیے ہوئے ہیں، اور جو نئے ہیں تو ان کے بھی انشاءاللہ سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا کہ اس کے بعد
ہم لوگوں نے یعنی صبح کے جو اذکار ہیں یہ ایک قلعے کا کام کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ کن کن اذکار کے ساتھ اپنی یعنی کہ حفاظت کے لیے وہ کن کن اذکار کو اسے پڑھنا چاہیے. اس کے بعد درود شریف ہے. اس کی فضیلت اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر صبح و شام 10 بار درود سلام بھیجے گا قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ میری شفاعت پائے گا. اس میں تو یہ والی شارٹ درود ہے, آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 10 ٹائمز ان مارننگ اینڈ ایوننگ. اس کے بعد آیت الکرسی, یہ تو ماشاء اللہ سے بچپن سے ہم سب کو آتی ہے, تو اس کے ہم فضیلت پڑھیں گے جو کہ اس کی مسنون فضیلت ہے وہ کیا ہے. محمد بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک 9 عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو, جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ البقرہ میں ہے یعنی آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, لیکن اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے, اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک وسیع ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی, اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا, اور جو اسے صبح پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا تھا. یعنی ان کے کھلیان میں ایک جن آ جاتا تھا. تو یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ جو یہ ہے آیت سورہ البقرہ کی آیت آیت الکرسی اس کی کتنی فضیلت ہے. اوکے چلیں آگے بڑھتے ہیں اپنے. چلیں نیکسٹ ذکر جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کریں گے. تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اوکے اب ہم اپنا قرآن اوپن کرتے ہیں. لاسٹ لیسن میں ہم نے آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 10 تک پریکٹس کی تھی تجوید کی. چلیں آپ لوگوں میں سے کون مجھے سب سے پہلے سنائے گا؟ آپ کسے کہیں؟ آسما سنا دیں. اسما شاید. جی تو کہاں سے شروع کرنا ہے ابھی؟ جی آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ختم سٹاپ لے اللہ. لیجیے, یہاں پہ سٹاپ کر لیجیے. اچھا اسما ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں, لیکن اب جیسے کہ ہم لوگ نا اس کی پریکٹس کر رہے ہیں تجوید کی, اور تجوید کا ہم نے کیا پڑھا تھا سٹارٹ میں؟
کہ ہم نے ہر حرف کو اس کا حق دینا ہوتا ہے. ماشاءاللہ سے پڑھنا تو ہم سب کو ہی آتا ہے، لیکن اب آپ نے نا مجھے پراپر رولز کے ساتھ یہ آیت دوبارہ سنانی ہے تاکہ جو اور پارٹیسپینٹس ہیں نا ان کی بھی مطلب تصحیح ہو سکے، اور آپ یہاں سے دوبارہ سٹارٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ غنہ ادا کریں گے نا، اس کو پڑھے ان الذین. صحیح. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ویری گڈ ایفرٹ. اچھا، اس ورڈ میں ہم نے کون سے رول کی پریکٹس کی تھی؟ اخفا کی پریکٹس کی تھی نا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا. انذرتہم. انذرتہم. ٹھیک ہے، انذرتا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس ورڈ کو نا اسما آپ نے خود ڈسکرائب کرنا ہے کہ اس میں اخفا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے تنذرہم، یعنی یہ جو نون ساکن ہے اس کو ہم کلیئر کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اخفا. صحیح ہے. تھوڑا سا ریمائنڈر میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ اخفا کا رول جو ہم نے پڑھا تھا اس کی ایگزامپل. آج جس میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو جوائن کیا نا اس وجہ سے تھوڑا سا. اچھا، آپ نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا. اوکے، نو پرابلم. جی، اوکے. اخفا کا رول ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا جی جی. ٹائپ کر لیتی ہوں. نون ساکن، ٹھیک ہے، اور اچھا. تنوین. تنوین عربک میں ان تینوں سائنس کو کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نون جی جی. ساکن یا تنوین کے بعد اگر، ٹھیک ہے، حروف ہلکی، اب حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ ہا، خا، عین، غائن، ہا اینڈ حمزہ کے بعد اگر کوئی حرف نہ آئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اخفا ہوگا. اور اخفا میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کی آوازوں کو چھپانا ہوتا ہے. اب جیسے یہ ہے تنذرہم، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تنذرہم، یعنی یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد نیکسٹ حرف ان میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تنذرہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اخفا کہیں گے. نیکسٹ ٹائم ہم نے اس رول کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اوکے، صحیح ہے. چلیں. اب نیکسٹ ساجدہ رشید آپ سنائیے. کہاں سے؟ ختم اللہ. ہاں جی، ختم اللہ سے سنائیے. ختم اللہ علی قلوبہم قلوبہم، ٹھیک ہے، قلوبہم. قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ٹھیک ہے، شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھی ایفرٹ ہے. ایک مسٹیک ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ ہے قاف پیش قو. ٹھیک ہے، قلوبہم، قلوبہم قلوبہم. قلوبہم. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ آگے آپ نے ماشاءاللہ سے رولز کی بہت اچھا وہ کیا تھا، گڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے، باقی اچھا تجوید میں یہ ہے نا کہ ہر انسان کی نا اپنی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈفرینٹ آواز دی ہوتی ہے، تو اس میں بہتری یا آواز میں خوبصورتی وہ پریکٹس کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ جو ہیں وہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ کوثر آپ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. اچھا، اب اس میں دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھا ہے. اس میں آپ نے غنہ بہت اچھا ادا کیا. آمن
ٹھیک ہے. اب اس میں نا آپ چونکہ یعنی کہ ہم کہیں گے کہ آپ تھوڑے ایڈوانس لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آمنا میں ایک تو غنہ ادا کر لیا, دوسرا اس میں مد اصلی بھی ہوگا نا, الف سے پہلے کیا ہے وہ زبر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں مد اصلی, تو یعنی الف مدہ بھی جسے کہتے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے, آمنا. آمنا ٹھیک ہے, خراب ہو گیا نہیں کوئی بات نہیں, میرا خود بھی آج یہ گلا بڑا. مد اصلی ہاں جی 3 ہے وہ, بس یہاں تھوڑی مسٹیک ہوگی, الف مدہ اور واو. ہاں جی, اور ابھی نا آپ یا اس والی لیسن میں صرف الف سے پہلے اگر زبر آ جائے, ٹھیک ہے, یعنی خالی جی الف سے پہلے اگر زبر, تو آپ نے آج کے لیسن میں صرف اس رول کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ فرسٹ ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, مد اصلی کی, ٹھیک ہے کہ باقی جو ٹھیک. اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیو ہے نا تو وہ پھر سارے کنفیوز ہوں گے. اوکے, اب اس کو ہم نے پڑھا ہے آمنا. نیکسٹ ورڈ ہے وما. وما چلیں اوکے, نیکسٹ سمیرہ علی. آپ ریڈی ہیں, سنائیں گی یہاں سے؟ یس میم. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ویری گڈ ایفرٹ. اوکے, اب دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ نے بھی بہت اچھا سنایا ہے. اور اب دیکھیں یہ کہاں پہ آمنو, ٹھیک ہے, یہ جو حمزہ, اچھا ابھی نا میں مطلب ویسے تو یہ الف نظر آ رہا ہے نا ہمیں, اور ہم اس کو بچپن سے الف ہی پڑھتے ہیں, لیکن جو عربک گرامر ہے یا جو تجوید ہم سیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو آج ایک نیا یعنی عربک گرامر کا رول ہے کہ الف اور حمزہ میں ڈفرنس کیا ہے. اب جو عربک گرامر ہے نا اس میں اگر یہ خالی الف ہے یعنی ایک ایمپٹی اسٹینڈنگ لائن ہے خالی, اس کو ہم کہتے ہیں الف, ٹھیک ہے. اور اگر اسی خالی لائن یعنی اسٹینڈنگ لائن الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے, کوئی بھی موومنٹ, جیسے کہ اگر یہ الف ہے اور اس کے اوپر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, ساکن کا نشان ہو, یا کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو, تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں حمزہ, ٹھیک ہے. تو اب جیسے کہ یہ ہے الف, یعنی اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, تو اب میں اس کو الف نہیں پڑھوں گی, میں اس کو پڑھوں گی حمزہ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینس ہے بٹوین الف اینڈ حمزہ کی عربک میں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اب جیسے سمیرہ نے آمن کو شارٹ پڑھا تھا, تو لیکن ہم نے کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کے لیے اس کی آواز کو اسٹریچ کرنا ہے, کھینچنا ہے. آمنو. آمنوا. چلے, اب ذرا کوئی ایک مجھے اسٹوڈنٹ بتائیں کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے تھوڑی دیر پہلے؟ الف ساکن ہے نا, الف کو الف پڑھا جائے گا. میرا خیال الف منہ کے خالی حصے سے اور حمزہ جو ہے حلق سے ہلکی ہے, ایسے. ہاں جی ایسا تو ہے, نہیں نہیں, ابھی جو اس پہ ابھی میں پتہ, بتاؤں میم, ہاں جی بتائیں. اگر الف سمپل ہے, اس پہ کوئی مطلب نشان زبر زیر پیش یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر نہیں ہے تو ہم اس کو الف پڑھیں گے. جی جی لیکن ایگزیکٹلی. اگر الف دوسری طرف اس کے اوپر کھڑی زبر زیر پیش کوئی بھی علامت ہے تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. جی ویری گڈ, ایکسیلنٹ. پتہ ہے کیا, میں نا آپ کو ڈفرینس بتا رہی تھی, مخرج نہیں بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے ادا ہوگا. یہ نا صرف جسٹ اس کی جو ہے نا وہ پہچان بتا رہی تھی کہ اگر آپ کو جیسے یہ اللہ ہے نا, اللہ کے نام سے یعنی اس کی ابتدا الف سے ہی ہوتی ہے, تو یہ خالی ہے بالکل, اس کو ہم الف پڑھیں گے. اور اگر جیسے اب یہ الف ہے لیکن اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے کوئی بھی, ٹھیک ہے, اگر زبر زیر پیش کچھ بھی ہو جائے, پھر ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں اوکے, اب نیکسٹ جو ہیں آپ مجھے سنائیں. امیز آئی فون کن کا ہے, کون ہے امیز آئی فون؟ یہ مجھے اپنا نام بتا دیں.
آپ وہ لیو کر گئی ہیں, ان کے گیسٹ آ گئے. اچھا اچھا چلیں کون سنائے, کون رہ گیا ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں. آسما ہو گئی ہیں, سب ہو گئی ہیں. آئی تھنک طیبہ رہ گئی ہیں, ہے نا. طیبہ رہ گئی. طیبہ آپ اٹینٹو ہیں, آپ سنائیں گی نیکسٹ آیت, لاسٹ آیت. جی میڈم میں ہوں, میں نے اصل میں نا مجھے پتا نہیں تھا ہوم ورک کا, اچھا تو میں کوئی بات نہیں, نے وہ کلاس نہیں لی تھی. اوکے چلے کوئی بات نہیں. آپ یہ لاسٹ آیت سنا دیجیے یہاں سے یہاں تک. اس میں اگر کچھ مسٹیکس ہو تو ہم اس کو ڈسکرائب کر لیں گے, ٹھیک ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اوکے چلیں, جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا فرسٹ آئی تھنک یہ ہے, تو پڑھا تو انہوں نے ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم ماشاء سے اگر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ عربک کو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمارا جو ابھی بیسک کنسرن ہے وہ ہے اپنی تجوید کو کریکٹ کرنا. یعنی تجوید میں ہم کیا کرتے ہیں کہ عربک جو یہ ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے, ٹھیک ہے, ہمیں دیے ہیں, تو ہم اس کو اس کی اپنی جو عربک ایکسنٹ ہے نا اس میں ادائیگی اس کی کریں, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ رولز ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے, کون سا ورڈ کیسے ادا کرنا ہے, تو اس آیت میں ہے فی قلوبہم مرض, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, غنہ, میم مشدد ہے, ٹھیک ہے. فزادہم اللہ, ٹھیک ہے. اب یہ میم ہے نا, اور اس کے بعد اللہ کا نام آ رہا ہے اور اس کے اوپر پیش ہے, تو اگر اللہ کے نام یعنی اس کو ہم یعنی جو تجوید کے رولز ہیں اس کی روح سے ہم اس کو اللہ کا نام نہیں کہ ہم اس کو کہیں گے اس میں جلالہ, ٹھیک ہے, یعنی اس میں جلالہ عظمت والا نام. تو اس میں جلالہ سے پہلے اگر پیش ہو آخری حرف کے اوپر اس سے پہلے, تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں, یعنی ہیوی ساؤنڈ سے پڑھیں گے. یہ ہوگا فزادہم اللہ مرضا. مرضا پہ انہوں نے بالکل ٹھیک جو ہے وہ وقف کیا تھا, گڈ ایفرٹ, چونکہ خالی الف سے پہلے 2 زبر ہے تو اس لیے ہم اس کو سنگل زبر کر کے پڑھیں گے. عذاب علیم, ٹھیک ہے. یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے, ہم نے لاسٹ لیسن میں تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کیا تھا. کانو یکسبون, کاف کو ہم لائٹ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ رولز کو ڈسکرائب کریں گے. اب ہم اپنا نیو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے. جہاں یہاں سے میں مارک کروں گی نا, اور اگر فرض کریں میں یہاں پہ رک رہی ہوں تو آپ سب نے یہاں پہ رک جانا ہے, اور پھر جب میں یہاں پہ مارک کروں گی تو آپ لوگوں نے پھر یہاں سے سٹارٹ لینا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا, ٹھیک ہے. اوکے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. لا, اب آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ اس لا کو میں نے تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے, یعنی یہاں پہ نا ابھی جو کوثر مجھے سنا رہی تھی تو ہم نے مد اصلی ایک ورڈ یوز کیا تھا, تو یہ خالی الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, ٹھیک ہے, یعنی لام ایکٹیو لیٹر ہے یہاں پہ, تو ہم اس کو لا شارٹ نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو اسٹریچ کریں گے مد اصلی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. لا تفسدوا فی الارض, لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن قالوا إنما نحن مصلحون. مصلحون. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اب دیکھیں قالو میں ہم نے کون سا رول کیا ہے, لام واو پیش لو اور اس کے اوپر چھوٹی مد ہے, تو اس کو ہم نے جو ہے
چھوٹی مد کی وجہ سے 3 سیکنڈز تک اسٹریچ کریں گے، اور یہاں پہ بھی مد اصلی ہے یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یہ میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکرائب کروں گی. تو اس کو ہم اسٹریچ کریں گے. قالوا انما قالوا انما نحن نحن مصلحون. مصلحون. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کے گھر میں مرغا ہے جس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، اب پتہ نہیں کس کے گھر میں. یہ پتہ یہ نہیں ماشاءاللہ سے یہ بڑا ہی اچھا بیک گراؤنڈ ساؤنڈز آ رہے ہیں. یہ پتہ ہے کیا میں اب بتانا چاہ رہی تھی اس کی تھوڑی سی نا، کہ جب مرغا اذان دیتا ہے نا تو اس ٹائم ہمیں دعا مانگنی چاہیے. وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا. تو یہ مرغا پتہ ہے کیوں اچھا اذان دیتا ہے؟ یہ میری طرف آواز آ رہی ہے، اب میں نے غور اچھا کیا. اچھا آپ میری کون ساری ہے؟ کنسنٹریشن چیپٹر کی طرف تھی، سمیرا علی. اچھا سمیرا علی. اچھا تو پتہ ہے کہ مرغا کیوں اذان دیتا ہے؟ جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور یہ جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ چینج ہوتی ہے. تو ایک عصر والے فرشتے ہوتے ہیں نا جو ہمارے نام اعمال کو لکھ کے وہ جا رہے ہوتے ہیں ہماری رپورٹ دینے کے لیے. تو اس ٹائم یہ مرغا جو ہے فرشتوں کو دیکھ کے اذان دیتا ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں تجھ سے فضل کا سوال کرتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فضل ہی مانگنا چاہیے، رحمت مانگنی چاہیے. تو یہ بڑی ایک تو اچھی، میم یہ ڈیوٹی کتنی دفعہ چینج ہوتی ہے؟ مطلب یہ تو کافی ٹائم بولتا ہے. یہ پتہ ہے کیا یہ جب بھی نہیں فجر اور عصر کے ٹائم، ٹھیک ہے. اور بیچ میں بھی صحیح. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو اتنے ہیں نا کہ مطلب عبادت کے لیے وہی کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں کی جیسے ہے نا کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اگر ہم لوگ عبادات کرتے ہیں نا تو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو جو آتھینٹک احادیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے نا وہ ہے کہ فجر اور عصر کے ٹائم جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو اور گدھا کب بولتا ہے؟ وہ جب شیطان کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان کو دیکھتے ہیں. اور مرغا جو ہے نا وہ جب فرشتوں کو دیکھتا ہے پھر اذان دیتا ہے. اچھا جب گدھا بولتا ہے پھر صحیح. کیا پڑھنا چاہیے؟ والا والا استغفار پڑھنی چاہیے. ہاں جی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. اوکے چلیں آگے پڑھتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا إنهم انہم هم المفسدون المفسدون ولكن لا لا يشعرون. يشعرون. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں اس کاف کو نا ہم اس لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساکن لیٹر ہے نا اور اس کے بعد لیٹر آف تشدید ہے تو یہ حذف ہو جائے گا اور یہ کاف اس سے ملے گا. وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ. ولكن لا يشعرون. ٹھیک ہے ویری گڈ. اوکے یہاں سے دوبارہ اس آیت کو دیکھیں گے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا إنهم هم المفسدون المفسدون ولكن لا يشعرون. يشعرون. ٹھیک ہے. ولکن لا یشعرون. ولكن لا يشعرون. ٹھیک ہے. اس مد اصلی کو یعنی خالی الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، مد اصلی اس کو ہم الف مدہ اگر سنگولر پڑھیں گے تو الف مدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر اسٹریچ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. اوکے نیکسٹ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمن النَّاسُ آمَنَ النَّاسُ آمن الناس نون مشدد، اس کے اوپر ہم غنہ ادا کریں گے. غنہ کا مطلب ہے کہ نون کے اوپر اگر تشدید ہے نا تو وہاں پہ ہم آواز کو 1 سیکنڈ کے لیے ناک میں لے جا کے نا وقف یعنی وہاں پہ پاس کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آمن الناس آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن نؤمن ٹھیک ہے. یہ ورڈ ہے، اب اس کو دیکھیں. أنؤمن نؤمن ٹھیک ہے. نون جو ہے وہ حمزہ سے ملے گا اور واو اس میں سائلنٹ لیٹر ہے. أنؤمن نؤمن كما آمن السفهاء كما آمن السفهاء. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ جو سفہاء ورڈ ہے نا، اب اس پہ ہم نے اس طوا کی وجہ سے وقف کیا. ٹھیک ہے. تو یہ تجوید کے رولز میں سے کہ جب بھی کوئی ورڈ حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہو تو ہم جب اس پہ وقف کریں گے تو حمزہ کی جو اپنی ساؤنڈ ہے نا، جھٹکے والی ساؤنڈ، وہ تو ادا کریں گے، لیکن وہ جو حرکت ہوگی جس کی وجہ سے یہ او بنے گا، حمزہ پیش او، یعنی حرکت ادا نہیں کریں گے لیکن حمزہ کی اپنی جو جھٹکے والی آواز ہے نا یہ ادا کر کے وقف کریں گے. ٹھیک ہے. آمن السفہاء آمن الا انہم هم السفہاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اس ورڈ کو دیکھیں دوبارہ. وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ. ولكن لا يعلمون يعلمون. يعلمون. اچھا ہم لوگوں نے نا آئین اور حمزہ کی آواز میں ڈفرینس رکھنا ہوگا. جیسے حمزہ کی آواز ہے نا وہ جھٹکے والی ہوتی ہے، تو اگر ہم اس کو یا لمون پڑھیں گے تو اٹ مینس کہ ہم آئین کو حمزہ سے چینج کر رہے ہیں، جو کہ ورڈ ہی پہ سارا غلط ہو جائے گا. تو آئین کی آواز جو ہے نا وہ گلے سے آئے گی. یعلمون. ٹھیک ہے. يعلمون. یعنی نرمی سے. یعلمون. Good. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وإذا خلوا إلى شياطينهم یہ ورڈ ہے شیاطینہم. شياطينهم قالوا إنا معكم
قالوا إنما كنتم ٹھیک ہے، اس ورڈ پہ غنہ ادا کریں، انا معکم، معكم انما نحن إنما نحن مستہزئون، مستهزئون مستہزئون، مستهزئون اس ہا کی آواز جو ہے وہ ہمارے چیسٹ سے آتی ہے، سینے سے، ہیوی ساؤنڈ، ٹھیک ہے، مستہزئون، مستهزئون اللہ یستہزئ، اللہ یستهزئ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دوبارہ اس میں جلالہ ہے، چونکہ اب دیکھیں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا سٹارٹ جو ہے نا، یعنی پہلا جو اس سے پہلے جو حرف ہے وہ الف ہے، اور اس کے اوپر یہ زبر ہے، تو اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے، اللہ اللہ یستہزئ، یستہزئ، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یا کے اوپر حمزہ ہے نا، اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یا جو ہے نا یہ سائلنٹ ہے یہاں